محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام مذاکرہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، اور ٹاپک ہے خواتین کے حقوق اور خواتین سے جو مربوط مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو آج جو ہے خواستگاری پر ابھی بات چل رہی ہے کہ خواستگاری جو ہے وہ عموماً مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکے والے جو ہیں وہ رشتہ لے کر جاتے ہیں لڑکی کا، اور کیا اگر لڑکی کی طرف سے رشتہ بھجوایا جائے تو کیا یہ کوئی غیر اسلامی ہے؟ تو اس پر بات ہوئی کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے رشتہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور امیر المومنین علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے خواستگاری کے لیے گئے رسول پاک کے پاس۔ تو یہ بھی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور خود رسول پاک نے فرمایا اس موقع پر کہ علی فاطمہ کے لیے خواستگاری کے لیے دوسرے لوگ بھی آئے تھے، لیکن جب میں یہ ذکر خواستگاری کا اپنی بیٹی کے پاس کرتا تھا تو وہ یعنی دوسرے طرح منہ پھیر لیتی تھی، جس سے ان کی ناراضگی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے آپ کی خواستگاری کے متعلق بھی جا کے اپنی بیٹی سے گیا ہوں ان کے پاس، اور ان کے چہرے پر یعنی خوشحالی تھی، اور لیکن انہوں نے فرمایا نہیں ہے کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ سکوت ہوا، ان کا یعنی خاموش رہنا ہی ان کی رضایت ہے۔ تو دونوں طرح سے مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ مرد کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے خواستگاری کی جائے، اس کو اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہی طریقہ کار جو ہے تقریباً ہم دیکھتے ہیں ایران میں بھی یہی ہے، اور پاکستان میں، ہندوستان میں اکثر جگہ پہ یہی طریقہ کار ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں رسم و روایت جو ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے کلچر ہوتے ہیں مختلف، اور پھر یہ بھی عرض کروں کہ ایک تو ہوتے ہیں اسلام کی بات، اور ایک ہوتی ہے اپنے اپنے مقامی لوکل کلچر کی بات۔ تو کبھی بھی یعنی اسلام کو اور کلچر کو یہ نہ کہیں کہ بھئی جو کلچرل باتیں ہیں وہ عین اسلام ہے، نہیں۔ اور اگرچہ اسلام نے اگر منع نہیں کیا کسی چیز سے، مباح ہے، جائز ہے، تو وہ اپنائی جا سکتی ہے۔ تو خواستگاری کی بات ہم کر رہے تھے، اور اس میں یہ بات ہم پوچھ رہے تھے علامہ صاحب سے کہ جب لڑکے والے آتے ہیں لڑکی کے گھر خواستگاری کرنے کے لیے، تو اس موقع پر لڑکا بھی موجود ہے، لڑکی بھی موجود ہے، تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے کہا کہ جی بالکل، اسلام کی نگاہ میں اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا طریقہ کار یہی ہے کہ بھئی کئی گھروں میں گئے ہیں تو وہ اس حیثیت سے نہ ہو کہ بھئی وہ لڑکا جو ہے بس وہ لوگوں کی لڑکیوں کو ہی دیکھ کے بعد میں کہہ رہے ہیں جی مجھے پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی، چونکہ یہ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے ارادوں اور نیتوں سے مربوط ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر نیت اسی نیت سے آیا ہے کہ بھئی میں خواستگاری کی ہے اور میں دیکھوں اگر واقعاً میرے لائق ہے تو میں ہاں کہہ دوں اور پسند کر لوں، تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کے جسم پر نگاہ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ خواستگاری کے ضمن میں ہم نے بات کی۔ قبلہ اس کے علاوہ بھی اور بات؟ جی میں اسی بات کو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ملاقات ہے دونوں بچوں کی وہ ہو سکتی ہے اور ممکن ہے، اور بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے دونوں نے، یعنی اور اس تقدیر کے فیصلے میں انتخاب میں دونوں مستقل ہیں، یعنی دونوں اپنے انتخاب میں اپنا فیصلہ حتمی قرار دے سکتے ہیں، اور جب تک طرفین میں وہ سلسلہ نہ ہو۔ اچھا، اس خود خواستگاری میں جو دینی طور پہ بحثیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قابل توجہ ہیں۔ اس میں کف کا مسئلہ ہے، اس میں فرض کریں کف کو ذرا واضح کریں گے بات کو، یعنی جب ہم کہتے ہیں وہ اس کا کف ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو کلی طور پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی واضح انداز میں تو نہیں ہے لیکن کلی جو دین کی تعلیمات ہیں
ایک تو بنیادی طور پہ کفر جو ہے وہ ایمان ہے جی، دین و ایمان دونوں کا ایک طرح کا ہی ہونا چاہیے، دونوں کا ایک جیسا کیونکہ زندگی میں بعض مشکلات پیش آئیں گی، جی جی اور یہ ہے کہ بھئی لڑکی اگر مسلمان ہے تو وہ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، جی ایسے ہی، ٹھیک ہے نہیں، یعنی اور لڑکا مسلمان ہے تو وہ یعنی اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، وہ اگرچہ فقہ جعفریہ میں وہ دائمی نہیں کر سکتا، موقتی شادی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے بعض فقہاء نے ابھی فتویٰ دے رہے ہیں، اور اسی طرح برادران اہل سنت والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی مسیحی خاتون سے اور اسی طرح یہودی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے. تو یہ بہرحال اسلام کی مختلف تعبیریں فقہ کے لحاظ سے ہیں. دوسرا جو ہے نقطہ وہ میں سمجھتا ہوں جو بعض علماء نے بھی اس پہ گفتگو فرمائی ہے خصوصاً ازدواجی موضوعات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دونوں کا سٹیٹس معاشرے کے اندر، مطلب فرض کریں نارملی تو یعنی ایکسیپشنل کیسز بھی موجود ہیں، فرض کریں لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور لڑکی جو ہے وہ یعنی ان پڑھ ہے، اگر اتنا فرق ہو، مثلا لڑکا ایف اے ہے تو چلو لڑکی بی اے ہے، مطلب تھوڑا بہت تو ایسا نہیں ہو کہ لڑکا تو میٹرک ہے لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یا مثلا برعکس ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے لڑکا پی ایچ ڈی ہے ٹھیک ہے تو لڑکی جو مڈل پاس ہے یا میٹرک ہے، تو ابھی نامواریاں ہیں، ایسے ہیں واقعات، یعنی خود یہ بڑی نامواری ہے، یہ بھی جی بہت بڑی نامواری. یا یہ ہے کہ مثلا فرض کریں بعض اوقات یہ بھی قابل دقت تو ہے، قابل غور بھی ہے، لیکن اس کو یعنی بنیاد شاید یعنی ہم اتنی بڑی نہیں بنا سکتے، لیکن بہرحال یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. لڑکا بہت بڑے مالی حوالے سے مضبوط ہے اور لڑکی بہت غریب گھر کی ہے، یا بالعکس ہے لڑکی بہت، جو آپ نے فرمایا کہ چلو استثنائی کیس کوئی تو ہو گیا جی جی تو، لیکن عموماً جو ہے یہ چلتا نہیں ہے، یہ مشکلات ظاہر ہے اگر وہ لڑکا اچھا خاصا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور لڑکی ایک ایسی بالکل معمولی سے کلرک کی بیٹی ہے، یا مثلا وہ گھر میں ڈھنگ کا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا بندہ آ کے، یا وہ ایک ڈھنگ کا کیا کہتے ہیں ٹائم کا کھانا بھی صحیح نہیں دے سکتے، اگرچہ اگر وہ امیر آدمی کا بیٹا جو ہے وہ واقعی دینی شعور رکھتا ہے تو وہ تو جہاں خود ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی بھی حیثیت کو بدل کے رکھ دے، اسٹیٹس مالی، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال عموماً ایسا ہوتا ہے. یا میں استثناء یوں بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا فرض کریں پیسے کے حوالے سے بہت مالدار مضبوط ہے اور لڑکی میں جوہر اتنے زیادہ ہیں، اگرچہ وہ غریب خاندان کی ہے، مال تو نہیں ہے لیکن اس میں گن اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مطلب ہے ڈھل سکتی ہے اس ماحول میں. تو یہ ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن عمومی طور پہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح نے جو ایسا فرمایا ہے کہ ظاہری جمال پر نہ جاؤ، اور وہ کیا ہے حدیث جو آپ کی یا کا خضر الدمن یا دمن، جی میں ابھی حدیث وہ مجھے مفہوم بیان کرتا یا کا وخضراء الدمن، جی اپنے آپ کو بچاؤ اس گندگی کے ڈھیر پر جو اگی ہوئی سبزی ہے یا سبزہ ہے، یعنی گندگی پہ یا سبزہ اگا ہے یا خوبصورت پھول اگا ہے اس سے بچو. تو پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے خضراء دمن سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غالباً لفظ یوں ہے امرأۃ فی منبت السوء والی تعبیر ہے، یعنی ایسی خاتون جو خوبصورت تو ہے بہت اچھی ہے لیکن گندے ماحول میں پلی ہے، اصیل نہیں ہے، گھر کا خاندانی اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی جیسے گاؤں میں وہ روڑیاں ہوتی ہیں جہاں ہر گندگی پھینکتے جاتے ہیں تو وہ ان پر جو سبزہ اگتا ہے نا وہ بڑا دیکھنے کو بڑا سرسبز اور شاداب ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑوں میں سے بھرپور ہوتا ہے وہ جو لیکن اس کی جڑوں میں اصل خراب ہے، نجاست ہے. تو یہ اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ ایسی خوبصورتی جس کی اصل جو ہے وہ صحیح نہ ہو، نجاستوں سے بھری ہوئی ہو، تو وہ مطلب ایسے ماحول میں وہ پرورش اس کی پائی ہے جس خاندان کے اندر کوئی، بلکہ بدقسمتی سے کوئی دوست کہہ رہے تھے، کہا کہ فون کیا کسی نے تو کہا جی وہ ہماری بچی کے لیے رشتہ چاہیے. تو لڑکا جو ہے وہ ہم نے پوچھا جی مثلا شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی لڑکا مذہبی نہ ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ
اللہ معاف کرے آج کے ماحول میں لوگوں کے معیارات ہی، یعنی اب آپ دیکھیں نا تو معیار یہ نہیں. اسی طرح بالعکس بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے کہیں کہ لڑکی جو ہے نا وہ حجاب کرتی ہو یا سکارف لیتی ہو مثلا، اور وہ مثلا اس طرح سے پلی بڑی ہے کہ نہ اسکول میں حجاب نہ کالج میں حجاب، تو اب اس کو لیے سر پہ چادر لینا یا سکارف لینا بڑا مشکل اس کو دکھائی دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں بارہ خاطی بات. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، چونکہ زندگی کا بھر کا ساتھ ہوتا ہے، تو خاص کری کرتے ہوئے ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں ہم خوف. لیکن کہا گیا مسلمان کا ہم خوف ہے. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے تجربات بھی میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ بہت شرائط رکھتا ہے، اس میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، کو 15-20 خوبیاں جو وہ گنوا دیتا ہے، اور جب پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ جناب میں کتنی خوبیاں موجود ہیں تو وہ اس کا جواب وہ دینے سے ذرا صرف یہ میرے ابا کی بڑی دولت مطلب قاصر ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب ادھر شرائط رکھ رہے ہیں، یا لڑکی مثلا شرائط رکھتی ہے جی یہ ہو یہ ہو یہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پہ جو تجربہ ہے اور جو تھوڑی بہت دینی حوالے سے شعور سمجھ میں آتا ہے، چند ایک بنیادی خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 دین و ایمان کے حوالے سے دیانتدار ہو، اور خاندان ٹھیک ہو، خاندانی حوالے سے شرافت موجود ہو، اور تقریباً جو آپس میں دونوں خاندانوں کی دونوں کی تعلیم کا معیار بھی، دونوں خاندانوں کی جب ملاقات ہوتی ہے نا تو کچھ گن سمجھ میں آ جاتے ہیں. یعنی واقعاً اگر اچھے ماحول میں دونوں بچے جو ہیں وہ پلے ہیں اور واقعاً ایک دوسرے کے لیے وفادار رہنے کا وہ عہد و پیمان کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شادیاں بھی باقی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی باقی میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو اصل صاحب اگر ایمان اور وفا اور محبت یہ جذبات ہیں نا تو باقی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں پوری. ابھی میں آپ کو سناؤں کہ ایک یہاں سے لڑکا شادی کی پاکستان میں، تو پھر جب وہ یہاں پر لڑکی آئی تو اب وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت انہوں نے وہ جو آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، وہ ایک تو آنکھوں کے اندر پلاسٹر کا کیا وہ لگا لیتے ہیں نا، تو اس وقت اس کی سبز آنکھیں تھیں یا نیلی آنکھیں تھیں مثلا، تو اب آئی اتار دیا ہوگا وہ، تو اب تو بالکل سادہ سا ہو گیا کام. تو یہ مجھے پسند نہیں. تو مطلب ہے ایک ہوتی ہے تدلیس فقہ میں کہ دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر جھوٹ کی بنیاد پر بنائے ہوں گے نا فضائل تو وہ ظاہر ایک دن کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تدلیس ہوئی ہے، اور ہم بعض سنتے ہیں شاید ایسا ہے نہیں، وہ کہتے تھے جی آپ کو قبول ہے انی لولی لنگڑی جیسی، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے بھی جیسی بھی ہے کہ تجھے قبول ہے اسے قبول ہے، تو کہتے جی تم نے قبول کیوں کہا، ٹھیک ہے جی. تو اگر واقعاً وہ لنگڑا کے اتنی ہوگی ہے، یہ پہلے کچھ اور حالت بتائی اور اب جو آیا تو وہ زمین گیر ہوئی ہے یا مطلب کوئی ایسی، تو یہ اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں تدلیس. ایسے ہی البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کوئی عیب نہیں بتایا گیا تھا اور بعد میں عیب نکل آیا طرفین میں سے کسی ایک میں، اور یہ عیب ایسا ہے کہ بالآخر اس کے مقابلے میں قابل اصلاح ہے، یا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اس طرف میں خوبیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اس میں بھی خدا خوفی کا اگر کوئی پہلو نکلتا ہو تو ان رشتوں کو آگے دائمی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ انسان دیکھے کہ نہیں جی خوبیاں زیادہ ہیں اور یہ یعنی اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. جی محترم ناظرین، وہ اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر لکھ دیا گیا ہے، اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں پروگرام میں کوئی ٹیلی فون کریں آپ. اگر کوئی خواستگاری کے بارے میں، شادی شدہ مرد اور عورت کے حقوق کے بارے میں، یا کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر بات ہے جو میں کہہ سکتا ہوں، یا کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون اٹھائیے اور ہم یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کی بات کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی قبلہ. تو اب چلیں خواستگاری کے زمرے میں تو کچھ چیزیں، میں صرف ایک نقطہ میں بیان کر کے تو آگے پھر چلتے ہیں.
وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ماں باپ کا جو رول ہے، اور یا فرض کریں گھر میں بعض بزرگوں کا رول جو ہے، وہ بنیادی طور پہ بچوں کی رہنمائی کا رول ہے. جی یعنی ان کو چاہیے کہ وہ معمولاً ہماری سوسائٹی میں بعض مشکلات یہ بھی ہیں کہ وہ رہنمائی نہیں کرتے، فقط خالی حکم کرتے ہیں اور معاملہ اس سے حل نہیں ہوتا. نہیں، بعض بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ زندگی کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، ان مشکلات کے ساتھ انسان نبرد آزما کیسا ہوتا ہے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. اور پھر یہ رشتہ ایسا ہے کہ بالآخر ہر کوئی معصوم تو نہیں ہے، یعنی مقام عصمت پہ فائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی عیب نکلے ہی نہ، اور بالکل ہر کوئی جو ہے وہ انسان کامل ہو، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو کچھ محاسن کے ساتھ گزارا کرنے ہیں، باقی محاسن اور خوبیاں آپ نے مل کے آئندہ زندگی میں پیدا کرنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب آپ لڑائی کرنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہے کہ لہٰذا یعنی اس نعمت کو ایسے ضائع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مرحلے پہ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. اور ایک بات شروع میں بھی ہوئی کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ خاندان تباہ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں انوالومنٹ شروع ہوتی ہے، اور ایسی انوالومنٹ جو کہ اصلاً شرعی طور پہ ان کا حق بھی نہیں ہے، یعنی شرعی طور پہ اور حتیٰ ان کو کوئی رول ادا کرنا بھی نہیں چاہیے، صرف وہ دھونس اور حاکمیت جتانے کے لیے کہ ہم بھی رشتہ دار ہیں، ہم بھی مطلب بڑے ہیں، ہم بھی مثلاً کوئی حق رکھتے ہیں فرض کریں. تو اس سے ہٹ کے اصل جو ہے وہ جو زندگی کرنا چاہتے ہیں ان کی آپ رہنمائی کریں، اور رہنمائی کے حوالے سے کہ بھی کیسے ایک مشترکہ زندگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا بنیادی فرض یہ بنتا ہے کہ جو بچے پہلی بار شادی کر رہے ہیں ان کو اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کی رہنمائی کریں. اور خدا کرے یہ پہلی بار ہی شادی ہونی چاہیے جی جی اور جی وہی زندگی جی نبھا ہوتا رہے. جب ہم کہہ رہے ہیں پہلی بار تو اس سے کوئی اس سے مراد یہ نہیں، صحیح بات مطلب یہ ہے کہ لیکن ظاہر ہے زندگی ہے، کہیں ایسا مسائل پیدا ہو، اللہ کرے انشاءاللہ. اور دوسری جب آپ نے معصوم کی بات کی ہے تو اگر خاتون معصوم ہو تو پھر تو اس کے لیے معصوم ہی چاہیے نا جی. وہ تو خیر مطلب ہے دنیا میں ابھی دو ہی معصوم ہستیاں گزری ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول تھی، معصومہ تھی. تو ان کے لیے بعض علماء اس طرح سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے کوئی اور معصوم نہیں تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی حضرت عیسیٰ کو اس طرح سے تخلیق کی. یہ تو استثناءات ہیں نا جی. تو اس میں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو پھر آدم سے لے کر مادون آدم یعنی کوئی بھی جناب فاطمہ کا ہمسر نہیں تھا. تو لہٰذا وہ ہم کو جو ہے اس بنیاد پر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں بھی ہر خوبی ہونی چاہیے تو پھر متقابلاً بھی خوبیاں ہونی چاہیے. اگر ادھر معصوم ہے تو ادھر بھی معصوم ہونا چاہیے. لیکن جو نبیوں یا ائمہ جو معصوم ہیں لیکن پھر ان کا تو عمل بھی ایسا ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں. تو لہٰذا نبیوں کی بیویاں معصومہ نہیں ہیں، لیکن اگر خاتون معصوم ہو تو پھر اس کے لیے مرد کا معصوم ہونا ہاں جی ضروری بنتا ہے، ضروری جو مثالوں کی روشنی میں. اب جو ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ چونکہ بی بی سلام اللہ علیہا کے بھی ایام ہیں، خواستگاری کے معاملے میں جب حضرت علی علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی طرف سے تو یعنی ہاں ہو گئی. تو کہا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میری حالت جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. یعنی چونکہ حضرت علی علیہ السلام بھی تو جس کو کہے نا گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ابھی 3-4 سال کے تھے کہ جب رسول پاک نے ان کو گود لے لیا. اور خطبہ قاسیہ ہے نہج البلاغہ میں جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ جب رسول پاک نے مجھے اپنی گود میں لے لیا. یعنی حضرت ابو طالب سے کہا گیا کہ آپ اس بیٹے کو مجھے دے دیں، اس کو میں پرورش کرتا ہوں. اور اسی طرح آپ کے چچا جو حضرت عباس تھے انہوں نے دوسرے بیٹے کو لے لیا عقیل کو. تو یعنی یہاں پہ یہ بھی کہی گئی یہ بات کہ چونکہ حضرت ابو طالب
رئیس مکہ تھے اور تاجر تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ پیش آ گیا اور شام میں لے کے گئے تھے کاروان, اور وہاں پر راہب نے اور دوسروں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں تو ان کی حفاظت کیجئے, تو اگرچہ یہ پہلے خاندان میں بھی یہ چیزیں ساری موجود تھیں, پتہ تھا, لیکن مزید تاکید ہو گئی. تو پھر آپ نے ابو طالب نے بھی چھوڑ دیا قافلہ تجارت کا لے کے جانا, اور پھر ویسے بھی ان کی عمر بھی عمر رسیدہ ہو گئے تھے, میرا خیال 82 یا 86 سال کی عمر تھی جب کہ آپ کی رحلت ہوئی ہے. تو رسول پاک نے یہ ایک, چونکہ رسول پاک کو حضرت ابو طالب نے پالا تھا, ٹھیک ہے, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان والی بات تھی. تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک نے پرورش کی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ بھی چونکہ گھر کے پالے ہوئے تھے حضرت خدیجہ, اور رسول پاک نے پالا ہے حضرت علی کو, اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 25 سال جب آپ کی شادی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ رسول پاک کی بھی عمر 25 سال تھی جب انہوں نے شادی کی ہے. تو البتہ بعض ہمارے ائمہ ایسے بھی ہیں جو 17-18 سال کی عمر میں بھی انہوں نے شادی کی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ 18, 20, 25 یعنی تقریباً یہی اوسط نکلتی ہے. تو کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تو اونٹ ہے جس سے وہ کنویں سے وہ پانی نکالتے تھے, اور دوسرا ایک میرے پاس زرہ ہے اور ایک تلوار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تلوار تو تجھے چاہیے, مجاہد آدمی ہو, آپ نے لڑنا ہوتا ہے, تو یہ زرہ بیچ دو. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد پھر وہ جو جہیز کا سامان بنا اس کی بات کرتے ہیں. جی.